آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ کتابیں محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ خود میں ایک پوری کائنات ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی کائنات کی بات کرنے والے ہیں، الفتوحات المکیہ۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو صدیوں سے علم اور روحانیت کے پیاسوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو آئیں آج مل کر اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس کے سرورق سے۔ ذرا اس کی نفیس خطاطی اور گہرے رنگوں کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک فنی شاہکار ہے۔ اور اس شاہکار کا نام ہے الفتوحات المکیہ، یعنی مکہ میں ہونے والے انکشافات۔ یہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس قدر گہرا اور روحانی ہے، ایک ایسا علم جو اس مقدس شہر سے پھوٹا ہے۔ تو بھائی، ہر عظیم تخلیق کے پیچھے ایک عظیم ذہن تو ہوتا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس علمی سمندر کو دنیا کے سامنے لانے والی شخصیت آخر ہے کون؟ یہ نام ہے ابن عربی، ایک ایسا نام جو اسلامی فکر، فلسفے اور روحانیت کی تاریخ میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ انہیں الشیخ الاکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے عظیم استاد۔ اور یہ صرف ایک خطاب نہیں بلکہ اسلامی فکر کی دنیا میں ان کے بے مثال مقام اور گہرے اثرات کا کھلا اعتراف ہے۔ اچھا، مصنف کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن اب ذرا اس کتاب کے حجم، اس کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور یقین کریں یہ آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ کوئی ایک جلد پر مشتمل کتاب نہیں ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ جلد اول، پھر آتی ہے جلد دوم، اور علم کا دائرہ مزید وسیع ہوتا جاتا ہے۔ تیسری جلد، یہاں سے موضوعات کی گہرائی کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جلد چہارم، اس کا ہر ورق ایک نئے فکری سفر کی دعوت دیتا ہے۔ پانچویں جلد، یہ ایک کتاب نہیں، یوں سمجھیں کہ اپنے اندر ایک مکمل کتب خانہ سمیٹے ہوئے ہے۔ اور یہ رہی چھٹی جلد، اب تو اس کا انسائکلوپیڈیا جیسا ہونا پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ ساتویں جلد، یہ محض علم کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی سفر کی داستان بھی ہے۔ آٹھویں جلد، اس کام کی پیچیدگی اور معنی کی تہیں پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور نویں جلد، یہ ایک فرد کی پوری زندگی کے علمی اور روحانی تجربات کا نچوڑ ہے۔ 9 سے زائد جلدیں، سوچیں ذرا، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ابن عربی کی فکر کی وسعت اور گہرائی کا پیمانہ ہے۔ یہ ایک شخص کی زندگی کا حاصل ہے جو ایک پوری لائبریری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بات صرف صفحات کی تعداد کی نہیں ہے، اصل عظمت تو اس کے مواد میں ہے۔ یہ مابعد الطبیعات، کونیات، روحانیت اور اسلامی علوم کا ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے، ایک ایسا علمی سمندر جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے یہ کتاب بہت بڑی ہے، بہت پرانی ہے، لیکن آج ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی آج کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسا بنیادی متن ہے جسے 800 سال سے بھی زیادہ عرصے سے دنیا بھر کے علماء اور مفکرین پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا مسلسل مطالعہ ہی اس کی لازوال حکمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کتاب کو محض کاغذ اور سیاہی کے مجموعے سے اٹھا کر ایک ایسی زندہ جاوید دانش بنا دیتی ہے جو صدیوں تک انسانی سوچ پر اثر انداز ہوتی رہے۔ الفتوحات المکیہ جیسی کتابیں ہمیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔